کھڑکیاں بجنے کی آواز پر وہ مسائی تھی۔ کروٹ بدل کر وہ پھر سے گہری نیند میں چلی گئی۔ باہر چلتی طوفانی ہوا کسی اور طوفان کی آمد سے آگاہی بخش رہی تھی۔ خاموش کمرے میں ہلکی سی بتی جل رہی تھی جس میں مشکل سے ہاتھ کو ہاتھ سجائی دیتا تھا۔ وہ اپنے کشادہ بیڈ پر کمفرٹر سمٹ کر سو رہی تھی۔ باہر سے آتی ٹھنڈی ہوا کے پاس اسے ہلکی ہلکی ٹھنڈ محسوس ہونے لگی تھی۔ سیاہ ریشمی بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے۔ بالوں کی آبشاری لٹوں سے شیمپو کی دھیمی دھیمی مہک سے اٹھ رہی تھی۔ ہر وقت تنے تیکھے نخور سوتے میں معصوم لگ رہے تھے۔ پردے زور سے فڑفڑائے، اس کی گھنی پلکیں لرزی، پھر یکایک زور سے کھڑکی کی پٹ بند ہو کر کھلے۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھول لی۔ سیاہ غزالی آنکھوں میں نیند کا خمار تھا۔ ادھ کھلی آنکھوں سے اس نے کھڑکی کی جانب دیکھا۔ ابھی رات کو وہ بند کر کے سوئی تھی، پھر یہ سر جھٹکتی وہ اٹھ بیٹھی۔ سیاہ گھنے بال دونوں شانوں پر بکھر گئے۔ اس کی آواز بحال ہونے لگے تو اس کی سماعتوں سے ایک آواز ٹکرائی، مسنسن ہوتی وائبریشن کی آواز۔ اس نے چونک کر موبائل تھاما جو تکیے کے پاس پڑا تھا۔ آدھی رات کو کون فون کر رہا ہے؟ الجھ کر اس نے موبائل تھاما۔ 67 مسڈ کالز اس کی پیشانی پر بل پڑے۔ اس نے جلدی سے کال بیک کی جو اس کے ٹیم ممبر نے کی تھی۔ ہیلو، ہاں کیا ہوا؟ اس وقت اتنی کالز کی خیریت ہے؟ رابطہ جڑتے ہی وہ جلدی سے بولی۔ دوسرے جانب سے کچھ کہا گیا جس سے وہ الجھ کر اٹھی۔ اس نے دیوار پر نصب LCD آن کر کے مطلوبہ نیوز چینل لگایا۔ ہیڈ لائن دیکھ کر اس کا رنگ پھک پڑا۔ اسکرین پر واضح الفاظ میں لکھا تھا، رمل یوسف جو کہ صحافت کے حلقے کا جانا مانا نام ہے، ان کی نازیبہ حرکات کرتے ویڈیو وائرل ہوئی۔ ساتھ میں ہی اسکرین پر دھندلی سی ویڈیو چل رہی تھی جس میں شکل واضح نہیں تھی لیکن پشت سے ہو بہو رمل لگ رہی تھی۔ رپورٹر چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا، یہ ہے ان کا اصلی چہرہ۔ دوسروں کو ایکسپوز کرتے کرتے خود ایکسپوز ہو گئی ہے۔ عوام کو فلاح کا سبق پڑھانے والی کس طرح اخلاق سے گری حرکتیں کرتی منظر عام پر آ گئی ہے۔ ان کے ماسک کے پیچھے چھپا اصلی چہرہ آج وہ مزید نہ سن سکی۔ اس نے جلدی سے بند کر دیا۔ کانپتے ہاتھوں سے کال کٹ کر وہ بیڈ پر آ بیٹھی۔ ہمیشہ مضبوط دکھنے والی رمل آج ٹوٹنے لگی تھی۔ حلق تر کرتے اس نے موبائل پر ایک نمبر ڈائل کیا۔ کسی کی آواز کانوں میں گونجی، آپ کو میری مدد کی ضرورت پڑے گی۔ کس طرح نحوت سے اس نے کہا تھا، کبھی نہیں۔ گہری سانس کھینچی وہ اس کی کال اٹھانے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ بیڈ پر اوندا لیٹا سو رہا تھا۔ کسرتی جسم شرٹ کی قید سے آزاد تھا۔ سرد ٹھٹرتی رات کے سناٹے میں اس کے قریب آواز بلند ہوئی۔ ہپ بپ بپ کی آواز نے کمرے میں قائم گہرے سکوت کا گلا گھوٹا تھا۔ مندی آنکھیں کھول کر اس نے ہاتھ سے ٹٹولا۔ اوندے لیٹے بغیر اس نے کال ریسیو کر کے فون کان سے لگایا۔ رمل کی بھیگی آواز سن کر وہ آنکھیں مل کر کھولتا اٹھ بیٹھا۔ رمل، آپ ٹھیک ہے؟ اس کے خوبرو چہرے پہ تفکر نمایاں ہوا۔ لب بھیج کر وہ اٹھا۔ اس کے کان میں پہنا ڈائمنڈ ٹاپس چمکا تھا۔ ٹی وی پہ جو خبر اس سے دیکھنے کو ملی اس نے میر حاصل کا دماغ بھگ سے اڑا دیا۔ اس کا چہرہ ازحد سرخ ہوا تھا۔ جبڑے بیچے اس نے دوبارہ فون کان سے لگایا۔ میں کچھ دیر تک بات کرتا ہوں، بے تاثیر لہجے میں کہتا وہ کال کاٹ گیا۔ شہد رنگ آنکھوں کا رنگ گہرا ہوا تھا۔ گردن کو دائیں بائیں جھٹکتے اس نے سائیڈ ڈرار کھول کر سگریٹ نکالا۔ سگریٹ سلگاتے اس نے موبائل پر ایک نمبر تلاشا۔ آنکھیں سکیڑتے وہ فون کان سے لگا گیا۔ کون بول رہا ہے؟ اسپیکر سے سوئی سوئی مردانہ آواز ابھری۔ میر کی پیشانی پر بے انتہا بل پڑے۔ تیرا باپ بول رہا ہوں۔ سگریٹ کا دھواں چھوڑتے وہ دہاڑا تھا۔ اتنی ٹھنڈ میں بغیر شرٹ کے وہ کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اس کے اندر سے آگ لگی تھی، کسی کو بھی بھسم کر کے رکھ دینے والی آگ۔
شاید اس لیے باہر کا سرد ٹھٹرتا موسم اس پر اثر نہیں کر رہا تھا۔ 1 منٹ میں ہر نیوز چینل، سوشل سائٹ، ہر جگہ سے رمل یوسف کی وائرل ویڈیو ہٹ جانی چاہیے۔ کیسے کرنا ہے یہ تم بہتر جانتے ہو، اور جس نے یہ ویڈیو لکھ کی ہے وہ کل دوپہر تک زندہ ہونا چاہیے۔ بس اس سے اعتراف کراؤ کہ اس نے بدلے کے لیے کیا ہے یہ، پھر اس کو اس کی آخری آرامگاہ میں بھیج دو۔ کیا کرے گا وہ اس ظالم دنیا میں رہ کے؟ سمجھ گئے نا؟ درستگی سے کہہ کر وہ کال کاٹا۔ آخر میں وہ مسکرایا۔ وہ مسکان دلکش نہیں تھی، خطرناک تھی، خوف زدہ کر دینے والی تھی۔ میر حاصل کو انہوں نے سمجھا کیا ہے۔ اب میں بتاؤں گا یہ چند دن کا نیا وزیر اعظم پرانے کھلاڑیوں کو کیسے گیم سے نکال باہر کرتا ہے۔ میر حاصل کسی بلا کا نام ہے جسے سب جان جائیں گے۔ ٹھیک 1 منٹ بعد ہر جگہ سے ویڈیو ہٹ چکی تھی۔ رمل نے موبائل پر نظریں جمائی جہاں میر کا میسج چمک رہا تھا۔ احساس تشکر سے اس کی سیاہ آنکھیں نم ہوئی۔ شکریہ کا مختصر پیغام بھیج کر اس نے ٹائپ کیا، کیا ہم مل سکتے ہیں؟ گال پر پھسلتے آنسو ہاتھ کے پشت سے صاف کرتی وہ دھندلائی نظروں سے اسکرین کو دیکھنے لگی جہاں فوراً اس کا جواب چمکا تھا۔ کیا آپ کو پوچھنے کی ضرورت ہے؟ وہ چند پل خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر موبائل بیڈ پر پھینک کر پیروں میں چپل اڑستی باہر نکل آئی۔ ایک ہلکی سی شال اس نے اپنے گرد لپیٹ رکھی تھی۔ کھلے سیاہ بالوں کی جوڑے میں لپیٹتی وہ لان میں چلی آئی۔ تیزی سے گرتی دھند میں اس کو کسی کا عکس تلاش رہی تھی۔ سیاہ آنکھوں کے کاج نم و سرخ تھے۔ یہ رمل کی آنکھیں نہیں تھی، یہ بھیگی آنکھیں، غمزدہ چہرہ رمل کا نہیں تھا، یہ تو صالح یوسف کی بیٹی کا تھا۔ بابا، آسمان میں دور کہیں کھوئی وہ سرگوشی میں بولی۔ آنکھوں کا دامن چھوڑ کر آنسو گال پر لڑکا تھا۔ کیا آپ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ I miss you so much, I need you۔ سسکتی ہوئی وہ سرد ہوا سے سرگوشیاں کرنے لگی۔ رمل، مشائم کی پریشان آواز پر وہ اپنی جگہ فریز ہوئی۔ مڑنے کی سخت نہ تھی، وہ کسی کے سامنے نہیں روتی تھی، اپنے ماما کے سامنے تو بالکل نہیں۔ وہ بابا کے بعد اپنی ماما کا بہادر بیٹا تھی، اپنے بابا کا فخر۔ تم رو رہی ہو؟ اس کے مقابل آتی وہ اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ سرد ٹھٹرتی رات میں دھند کی چادر میں لپٹی وہ ایک دوسرے کے مقابل کھڑی بود بنی تھی، خاموش، ساکت، مجسمہ، لیکن کچھ تو پگھل رہا تھا، شاید ان کے احساسات۔ وہ بغیر ایک لفظ کہے مشی کے گلے لگ گئی۔ اس کی ہچکیاں بھرتے وجود کو تھپکتی وہ خاموش کھڑی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ اس کا ہاتھ تھامے لاؤنج میں آ گئی۔ ہیٹر آن کر کے وہ دونوں خاموش سی بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے رمل؟ اس کے بال سنوارتی وہ نرمی سے بولی، البتہ بھوری گہری آنکھوں میں تفکر کی پرچھائیاں تھی۔ رمل نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا، مختصراً اسے گزرے قیامت خیز لمحات بتا کر وہ خاموش ہو گئی۔ مشائم کی آنکھیں نم ہوئی۔ اللہ غارت کرے ان کو۔ اس کے دل سے بد دعا نکلی، ایک ماں کے دل سے نکلی بد دعا رد ہوئی ہے کبھی؟ رمل اس کی گود میں سر رکھ کر صوفے پر ہی لیٹ گئی۔ ماما، بابا یاد آ رہے ہیں، بھیگی آواز میں کہتی وہ چہرہ اس کی گود میں چھپا گئی۔ اس کے بالوں میں چلتا مشائم کا ہاتھ سخت ہوا تھا، سینے میں درد سا اٹھا تھا۔ رات کی اس پہر کیا کچھ نہ یاد آیا تھا؟ آپ تو مجھے پاگل کر رہی ہے۔ اس کا بھاری دھیما سا لہجہ سماعت میں گونجنے لگا۔ اس نے تو عشق کی انتہا کر دی تھی اس شخص پر جس کے ساتھ زندگی بھر محسوس کرنا تھا۔ وہ چلا گیا تھا بیچ راہ میں تنہا چھوڑ کر، دل کو اس کی یادیں روز ٹکڑے ٹکڑے کرتی تھی۔ یوسف، آپ کی مشی مر رہی ہے ہر پل ہر روز۔ اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹتی وہ آنکھیں موند گئی۔ انگڑائی لے کر وہ اٹھا تھا۔ رات کو دیر سے تھانے سے لوٹا تھا۔ نور مقدم کا کیس بہت مضبوط تھا، وہ آج کل اسی پر کام کر رہا تھا۔ اس بار اسے ضرور سزا ملیں گی، اس نے خود سے عہد کر رکھا تھا۔ قانون کی عدالت میں نہ صحیح، ایس پی حیان شاہ کی اپنی عدالت تھی جہاں جج، گواہ، جلاد، سب کچھ وہ خود تھا۔ اس کی داڑھی مونچھیں پہلے سے بڑھ چکی تھی جو اس کے رعب اور دبدبے میں
بے حد اضافہ کرتی تھی۔ ماتھے پر گری لٹ کو اس نے پیچھے کیا، پھر اٹھ کر شاور لینے چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو پولیس کی خاکی وردی میں تھا۔ شرٹ کی آدھی آستینوں سے کثرتی پھولے بازو نمایاں ہو رہے تھے۔ موبائل کی ٹیون بجنے پر وہ ہموار قدم لیتا بیڈ تک آیا۔ میجر ابراہیم کالنگ دیکھ کر اس نے فوراً کال اٹینڈ کی۔ ہیلو، اس نے ابھی کہا ہی تھا جب دوسری جانب وہ گرجا۔ میری بہن کا دھیان رکھو حیان، تم سب کے پاس چھوڑ کر گیا تھا میں اسے، تین بھائیوں کے ہوتے ہوئے بھی شی از ان مس۔ اگر اسے کچھ ہوا تو آگ لگا دوں گا میں سب کو، بھاری سرد لہجے میں کہتا وہ کال کٹ کر چکا تھا۔ حیان کا دماغ ٹھٹکا، لب سختی سے بھیج کر وہ والٹ اور کلیز اٹھاتا لمبے لمبے ٹیک بھر تک باہر آیا اور بغیر کسی کی جانب دیکھے گھر کی دہلیز پار کر گیا۔ اسے یوں باہر جاتا دیکھ مہابیر ناشتہ چھوڑ کر پریشانی سے اس کے پیچھے لپکا۔ ایک ہفتے بعد پیروں میں ڈبل ساکس پہنتی وہ بلینکٹ سے باہر نکلی۔ ٹھنڈ محسوس کرتے اس نے جھرجھری لی۔ ابراہیم، یہاں کچھ زیادہ ہی ٹھنڈ نہیں؟ لانگ گرے سویٹر کی لمبی آستینوں میں ہاتھ چھپاتی وہ جھرجھری لے کر بولی۔ وہ کل ہی واپس آئے تھے، سب کی والہانہ پیار پر وہ اندر تک سرشار ہو گئی تھی۔ یہی سب تو وہ مس کر رہی تھی۔ ابراہیم نے بیڈ پر نیم دراز ہوتے اسے دیکھا۔ دوپٹے سے بے نیاز ڈھیلے ٹراؤزر، شرٹ پر لانگ سویٹر میں اس کا نازک سراپا نمایاں تھا۔ یو وانٹ ہیٹ؟ سر کے نیچے دونوں بازو رکھتا وہ گمبھیر آواز میں بولا۔ اس کا آج دیتا لب و لہجہ محسوس کرتے زنیشا کا چہرہ گلابی ہوا، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی۔ نو، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، آپ کو شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے؟ وہ شہد رنگ آنکھیں سکڑتی معصومیت سے بولی۔ ابراہیم نے لب دبائے۔ کیسی باتیں؟ میں نے ایسا ویسا کچھ نہیں کہا۔ تم ویسا کیوں سمجھی؟ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتا وہ شرٹ نکالنے لگا۔ زنیشا کی آنکھیں پھیلی، وہ سرعت سے پلٹی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اکیلے نہیں ہیں روم میں؟ دل کے مقام پر ہاتھ رکھتی وہ تیز سی ہوتی دھڑکنوں پر پریشان ہوئی، کانوں سے جیسے دھواں نکلنے لگا تھا۔ ابراہیم کو اس طرح دیکھنے کا خیال بھی اسے شرم سے پاگل کر رہا تھا، جبکہ وہ شرٹ نکال کر آرام سے بلینکٹ اوڑھتا اس کی پشت پر نظریں ٹکائے ہوئے تھا۔ سیاہ گہری نظریں اس کی شہد رنگ سلکی بالوں سے پھسلتی کمر پر ٹھہری۔ دھیما سا مسکرا کر وہ آنکھیں موند گیا۔ خاموش محسوس کر کے وہ پلٹی، اسے آنکھیں موند کر مسکراتا دیکھ آنکھیں سکڑتی واپس اپنی جگہ آ بیٹھی۔ بلینکٹ سینے تک کھینچ کر اس نے مشکوک نظروں سے ابراہیم کو دیکھا۔ پیشانی کے بل غائب ہو جاتے تھے اس کی موجودگی میں۔ بھری بھری سیاہ داڑھی مونچھوں کو دیکھ کر انہیں چھونے کی خواہش ہوئی تھی۔ یکایک ابراہیم نے آنکھیں کھول کر کروٹ اس کی طرف لی۔ زنیشا سٹپٹا گئی، وہ آنکھیں زور سے نیچے آگے ہوئے اور بلینکٹ سے اس کے جسم کو ڈھانپ دیا۔ ایسے نہیں کرتے نا، گندے بچے ہوتے ہیں۔ مطمئن ہوتی وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھیں چپکے چپکے ابراہیم کے خوبرو چہرے کو حفظ کر رہی تھی۔ شرٹ اتارنے سے بچے گندے ہوتے ہیں؟ اس کے بے دھڑک کہنے پر وہ شرم سے ڈوب مرنے کو ہوئی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر ابراہیم سر پیچھے پھینکتا دلکشی سے ہنس پڑا۔ وہ اپنی خفت بھلائے بے خود سی اسے دیکھنے لگی۔ سمجھ نہیں آئی تھی اس کی مسکراتی آنکھوں کو دیکھے، مغرور ناک کے قریب چمکتے تیل کو، یا ہر چیز کی چمک ماند کرتی اس کی مسکراہٹ کو۔ کیا ہوا؟ اس کی گہری کھوئی سی نظروں کے ارتکاز پر وہ ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس کے گال کو چھوا۔ وہ اس کے لمس پر ایک پل کو آنکھیں موند گئی۔ آپ بہت پیارا ہنستے ہیں، تکیے پر سر رکھتی وہ معصوم اقرار کر گئی۔ پہلے بھی تو یوں ہنستا تھا، مدھم بھاری لہجے میں کہا گیا۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ کمرے میں بنتا ماحول اس کی سانسوں پر بھاری پڑنے لگا۔ پہلے اس نظر سے دیکھا کب تھا؟ ہلکی آواز میں کہتی وہ کروٹ بدل گئی۔ ابراہیم کے لب آپ ہی مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ تو تمہیں میں اچھا لگنے لگا ہوں اب، یعنی اس نظر سے؟ ہائے، وائٹ اسکرٹ مینی کوٹ میں گھنگرالے بالوں کا اونچا جوڑا بنائے وہ ہاتھ میں پکڑی فائل چیک کرتی میٹنگ روم سے باہر نکلی۔
ابھی 2 قدم آگے بڑھی تھی جب بھاری مردانہ آواز پر ہیلز کی ٹک ٹک رکی۔ براؤن 3 پیس میں اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ وہ میٹنگ روم سے باہر نکلا۔ عرشیا ایک پل کو ٹھہری جب وہ اس کے مقابل آیا۔ بندے کو شاہان خان کہتے ہیں، اپنا تعارف کرواتے اس کی ہری آنکھیں چمکی تھی۔ عرشیا نے نیلی آنکھیں بیزاری سے گھمائیں۔ براؤن لپسٹک سے رنگے ہونٹوں نے حرکت کی۔ ناٹ انٹرسٹڈ، کلائی بلند کر کے وقت دیکھتی وہ تیکھی نظروں سے دیکھتی آگے بڑھ گئی۔ انٹرسٹنگ۔ خان مسکرایا تھا، اس کی بے حد گوری رنگت میں سرخیاں سے گلی ہوئی تھی۔ وہ بے حد وجید تھا، اسے غرور تھا اپنے حسن پر۔ ایک انداز سے چلتا اس کے ہم قدم ہوا۔ عرشیا شدید خوف زدہ ہوئی۔ بزنس ڈیلنگ ہو گئی تو کیا سر پر بٹھا ہوئی سے ہوں؟ چمٹ ہی گیا ہے 2 نمبر پٹھان۔ بڑبڑاتی وہ اسے لفٹ کروائے بغیر دوسرے فلور کی طرف جانے والی لفٹ کے طرف بڑھی۔ وہ بھی لفٹ میں داخل ہو گیا۔ عرشیا نے پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر چیک کیا۔ گڈ، چھوٹے سائز کا چاقو وہاں موجود پا کر وہ مطمئن ہوئی۔ سب سمجھتے عرشیا بس انتہا کی بدتمیز خودسر جنگلی ہے۔ اوہو، ایڈون مور، میں خطرناک بھی ہوں۔ نیلی بلی کی سی تیکھی آنکھوں کی چمک بڑھی۔ I must say you are very talented، لیکن کسی کو تمہاری قدر نہیں ہے۔ لفٹ وال سے کمر ٹکاتا وہ ذرا سا مسکرایا۔ اس کی زیر نگاہ سے بدرے اور عرشیا کی نوک جھوک مخفی نہ رہ سکی تھی۔ وہ فائل سینے سے لگاتی تیکھے لہجے میں بولی، ڈونٹ کیئر، آئی ہیو مائی کنگڈم اینڈ کوئین از ہیئر۔ نیلی آنکھوں کی چمک لیے وہ اسے باور کروا گئی۔ وہ اس کے جھانسے میں نہیں آئیں گی، وہ بہت سی عام لڑکیوں میں سے نہیں تھی، وہ عرشیا تھی، وہ سب سے منفرد۔ خان نے ستائش سے ابرو اچکائے جیسے سنا تھا، اس سے بڑھ کے پایا تھا اسے۔ آئی سی، اگر تم چاہو ہم ساتھ ہو سکتے، غور کرنا میری بات پر۔ لڑکیاں خان کے پیچھے آتی، خان نہیں جاتا۔ پہلی بار مجھے کسی لڑکی نے اس طرح مائل کیا، کچھ تو خاص ہے تم میں۔ گہری کاٹ سی ہری آنکھیں اس کی نیلی آنکھوں میں گاڑتا وہ بھاری لہجے میں بولا۔ لفٹ رکی تو عرشیا نے ایک نظر سے اسے دیکھا، تمسخر سے۔ عرشیا سمے سے توقعات مت لگاؤ، میری ہلز بھی تمہاری ایکسپیکٹیشن سے اونچی ہے۔ کوٹ جھٹک کر وہ لفٹ سے باہر نکل آئی۔ اس کا رخ بدر اور اپنے مشترکہ آفس کی جانب تھا۔ گلاس ڈور ڈھکیل کر وہ اندر آئی۔ آنکھیں گھماتے اس نے بدر کو دیکھا جو بلیک 3 پیس میں ملبوس غصے میں بھرا بیٹھا تھا۔ اس کے آگے کافی کے 2 کپ رکھے تھے جو وہ خالی کر چکا تھا۔ کالی کڑوی کسیلی کافی۔ عرشیا نے فائل زور سے میز پر رکھی۔ کس محبوبہ کی یاد میں کافی پر کافی پیے جا رہے ہو؟ ایک تو میں تمہارا یہ سڑا ہوا منہ دیکھ دیکھ کر تھک گئی ہوں، مسلسل ایسے ایکسپریشن رکھنے سے منہ میں درد نہیں ہوتا؟ ٹیبل کے سامنے اس کے مقابل کھڑی ہوتی وہ کمر پر ہاتھ ٹکائے نحوست سے بولی۔ اس کی فرفر چلتی زبان قینچی کو مات دیتی معلوم ہوتی تھی۔ بدر تن فن کرتا اٹھا، اس کے پاس آ کر وہ درستگی سے انگلی اٹھا کر بولا، شاہن سے دور رہو۔ کیا کر رہی تھی تم اس کے ساتھ؟ 1 نمبر کا گھٹیا انسان ہے وہ۔ غصے سے بولتے اس کی گردن کی رگیں ابھر آئی، سفید چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ عرشیا نے کان میں انگلی ڈال کر اسے دیکھا، پھر تپ کر اس کے کان میں چیخی، بحری نہیں ہوں میں، بدتمیز انسان۔ اسے دور ڈھکلتی وہ تپ کر بولی، مجال ہے جو یہ غصہ بھلا اسے سکون کا سانس لینے دے۔ وہ سر جھٹک کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی اکڑ بدر کو پاگل کر رہی تھی۔ اس ضدی لڑکی کو وہ ٹھیک کرے گا، ضرور کرے گا۔ بہت ایٹیٹیوڈ ہے نا تم میں، جسٹ ویٹ اینڈ واچ میں کیا کرتا ہوں۔ اب پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے وہ پرسکون کھڑا تھا۔ سرمئی آنکھوں میں وہ ایک مسکراتا تاثر ابھرا تھا، جبکہ لبوں پر طنزیہ اور مسکراہٹ تھی۔ غلط، عرشیا میں ایٹیٹیوڈ نہیں، ایٹیٹیوڈ میں عرشیا ہے۔ آہا، کیسے دل جلانے والا انداز تھا۔ سر ذرا سا ٹیڑھا کرتی وہ سائٹ اسمائل دیتی مزید کہنے لگی، تمہیں پتا ہے تم مجھے کس قدر زہر لگتے ہو؟ اس نے نظر گھما کر
ٹیبل پر رکھی کافی کے کپ پر جمائی جس میں 2 گھٹ بچے تھے. پلیز ان 2 گھٹ کافی میں ڈوب کے مر جاؤ نا, پکا میں ایک آنسو بہا ہی لوں گی گلیسرین سے. اونچا جوڑا ڈھلک کر گردن پر آ چکا تھا جسے کھولتی وہ کمال بے نیازی سے بول گئی تھی. اب یہ آنکھیں اب بھی اس کے تنے چہرے پہ تھے. اگر وہ اس کا کزن نہ ہوتا, بدتمیز جنگلی بلا نہ ہوتا, تو وہ بلا نہ ہوتا تو پکا اس کے لکس پر دل ہار جاتی. وہ 2 قدم اس کی طرف بڑھتا, اس کے کان کے قریب جھکا. وہ کیا ہے نا, میں اگر زہر لگتا ہوں تو بھی یہ زہر تمہیں ہی پینا ہے. مسکراتا بھاری لہجہ اس کی خود سر طبیعت پر گرا گزرا. اب تو مجھے بھی ضد ہونے لگ گئی ہے تم سے. جب میں چلتی ہوں مردوں کی سانسیں تھمتی ہے, جب ہنستی ہوں دل جلتے ہیں, اور جو نظریں بھر کر دیکھ لوں تو وہ مر جاتے. ڈین اس کے گال پر انگلی پھیرتی وہ سرسراتی لہجے میں بولی, انتظار کرو اس وقت کا جب عرشیا کے قاتل وار بدران شاہ کے دل کا قرار لوٹیں گے. ایک ادا سے ہنستی وہ اسے اب ایک فیصلہ لینے پر مجبور کیا. گڈ مارننگ غزل. ہاتھ بلند کر کے زوردار انگڑائی لیتی وہ خود کلامی کرتی مسکرائی. محرون کرلی بال پشت پر بکھرے تھے جنہیں جھٹک کر وہ سرمست سی اٹھی. کمر تک آتی بلیک ڈھیلی شرٹ ٹراؤزر میں ملبوس وہ بستر سے نیچے اتری. ہری کانچ سی بڑی رنگ آنکھیں کھلے دروازے سے باہر جھانک رہی تھی. کچھ سوچ کر وہ مسکرائی. اوپر سے لب کے خم پر موجود دل واضح ہوا. اس نے موبائل پر سانگ پلے کر کے ساؤنڈ سسٹم سے کنیکٹ کر کے فل والیوم پہ چھوڑ دیا. ہاتھ بلند کرتی سر دائیں بائیں ہلاتی وہ دروازے کے قریب آئی. لات مار کر دروازہ بند کر دیا. حسینہ ہوں میں حسینہ لبوں کو حرکت دیتی وہ دھیرے دھیرے ڈانس اسٹیپ کرنے لگی. 1 2 3 وہ انگلیاں سامنے کرتی کاؤنٹ کرنے لگی جب دروازہ جھٹکے سے کھلا. بلزدہ پیشانی کے ساتھ آنکھوں میں غصہ لی وہ لب بھیج کر دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا. غزل نے آنکھوں سے کنکیوں سے حاویز کے سر تاثر دیکھے. لب دبا کر وہ ڈانس میں مشغول رہی. وہ لمبے ڈیگ لیتا اندر آیا اور موبائل اٹھا کر زور سے زمین پر پٹکا. اوپر والا کھانا خالی ہے تمہارا؟ وہ سر ضبط کرتا وہ درشتگی سے بولا. سخت زہر لگتی تھی اس چھوٹی لڑکی کی یہ عادت اسے. صبح جب وہ سکون سے کسرت کرنے میں مشغول ہوتا تھا وہ یوں ہی کسی نہ کسی طریقے سے اس کا سکون تپا نچا کر دیتی تھی. غزل نے لب دبا کر اس کے کسرتی جسم کو دیکھا. سلیولس شرٹ سینے سے چپکی ہوئی تھی. میں نے کیا کر دیا اب؟ اس کے بالکل سامنے کھڑی ہوتی سر اٹھا کر معصومیت سے بولی. حد میں رہا کرو چھوٹی لڑکی, میرا ضبط مت آزمایا کرو. بچی ہو بچی رہو, مجھ سے الجھنے کی ضرورت نہیں. انگلی اٹھا کر وہ اسے پھر سے جتا گیا تھا لیکن یہ بات وہ سمجھنا چاہتی تھی. بچی نہیں ہوں میں, اچھی خاصی جوان باشعور لڑکی ہوں. بار بار مجھے چھوٹی لڑکی مت کہا کرے. کیا تمہیں نظر نہیں آتا میری آنکھوں میں؟ حافظ نے اس کی بات مکمل ہونے سے قبل دروازے کی طرف قدم لیے. مجھ سے دور رہو, میرے لیے ایک چھوٹی لڑکی ہی ہو, میری محسن کی بیٹی. کوئی ایسی حرکت مت کرنا جس سے تمہارے باپ کو شرمندہ ہونا پڑے. تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ یہ خرافات دل سے نکال دو ورنہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا. مدھب سرپاٹ لہجے میں کہتا وہ جا چکا تھا. ہرے نین کٹورے میں پانی بھرنے لگا. پیر پٹکتی وہ واپس بیڈ پر آ بیٹھی. وہ سمجھتا کیوں نہیں ہے, اچھا لگتا ہے وہ مجھے. نہیں پرواہ مجھے عمر کی اس فرق کی, پیگی آواز میں کہتی وہ گھٹنوں میں چہرہ چھپا گئی. غصے سے بھرا وہ لان سے اندر گزرتا اندر آیا. اس کے پیچھے ابھی عرشیا بھی تھی جو اپنی گاڑی میں آئی تھی. اندر آتے ہی بدر کا کزن پلٹن سے سامنا ہوا. وہ لیے دیے انداز میں سلام کر کے ڈرائنگ روم میں چلا گیا جہاں سے مردوں کی آواز آ رہی تھی. عرشیا نے اس کی پشت کو دیکھتے آنکھیں گھمائیں. دھپ سے وہ رمل زنیشا وغیرہ کے درمیان بیٹھ گئی. بدر کو کیا ہوا؟ زنیشا کے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے پوچھا. سامنے کالن پر گفٹس کپڑوں کے ڈھیر لگے تھے. عرش کو برتھ ڈے پارٹی کی تیاریاں ہو رہی تھی. ساتھ ہی زنیشا کو ان کے گفٹس دے رہی تھی جو وہ دونوں ڈنمارک سے لائے تھے.
عرشیہ نے کندھے اچکائے، اس کا کوئی نہ کوئی دورہ پڑا ہی رہتا، اس کو چھوڑے، یہ دکھاؤ گرلز آج کا ہاٹ ٹاپک، ایرا ادھر آ، تمہارے کام کی بات ہے۔ سعد نے اس سے مصروف سی ایرا کو آواز دے کر پاس بلایا۔ رمن اور زنیشا جھک کر موبائل اسکرین کو دیکھ رہی تھی، ایرا بھی صوفے کی پشت سے جھکی ہوئی تھی۔ عرش نے ہاٹ شوٹ کروایا تھا، فیمیلز تو پاگل ہی ہو گئی ہے، ہر جگہ اس کے بارے میں بات کر رہی ہے، اور تم؟ وہ گردن موڑ کر ایرا کو دیکھتی دیدے گھما کر بولی، اپنے بندے کی خبر رکھا کرو۔ ایک فیمیل ماڈل نے لائیو آ کر پرپوز کیا ہے عرش کو۔ چٹکارا چھوڑ کر وہ واپس سیدھی ہوتی انہیں باقی پکس دکھانے لگی۔ رمل زیادہ بات نہیں کر رہی تھی، جبکہ زنیشا حیران ہو رہی تھی، اس کا بھائی ایسا شوٹ بھی کروا سکتا تھا۔ باڈی سے اسے ابراہیم یاد آیا، جس پر اس کا چہرہ گلابی ہوا۔ ایرا آنکھیں سکیڑتی ہوئی ڈرائنگ روم کی جانب بڑھی۔ ہاں بھی صاحبزادے، منہ پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ پلیٹ سے اسنیکس لیتے مہابیر نے اسے بگڑے زاویے دیکھتے ہوئے پوچھ ڈالا۔ اولاد اس کی تھی، اولاد وہ اس کی تھا، لیکن غصہ اس نے یوسف سے لیا تھا۔ بدر نے ایک نظر سب پر ڈالی۔ عرش، حیان، ابراہیم اور مابر تھے، اور ہان ماموں نہیں تھے۔ شکر بابا 1-2 دن میں ماموں سے بات کرے میری اور عرشیہ کے بارے میں۔ پیشانی پر بل لیے وہ صوفے پر نیم دراز ہوتا کوٹ اتار کر پٹکا تھا، جس پر حیان نے ایبرو چکھائے۔ تمہاری حالت تو بیچارے شوہر جیسی ہے۔ موبائل پر مصروف عرش نے سر اٹھائے بغیر لقمہ دیا۔ بدر نے تب کر اسے دیکھا، تم اپنی فکر کرو، بڑے ہاٹ شاٹ کروائے ہیں نواب نے، ابھی آتی ہوں گی تمہیں بیچارہ شوہر بنانے۔ وہ کیا ہے نا، تمہاری عدد کزن ہے جس کے پیٹ میں درد ہونے لگا تھا، اب تک فساد برپا کر چکی ہے۔ تنک کر کہتا وہ مہابیر کی جانب متوجہ ہوا۔ عرش بڑبڑا کر دوبارہ موبائل پر مصروف ہو گیا، البتہ دل میں لطیف سا احساس جاگا تھا اس کی جیلسی کا سوچ کر۔ بدر، وہ بڑی ہے تم سے، کیا واقعی تم ایسا چاہتے ہو؟ کہیں صاحبزادے کو محبت نامی جراثیم تو نہیں لگ گئے؟ کندھے پر اسکین شال درست کرتا وہ دھیما سا مسکرایا، سرمئی آنکھوں کے سنگ دھیما سا مسکراتا وہ آج بھی بے حد دلکش لگا تھا۔ اس چڑیل سے محبت کیسے ہوں گی؟ اس کی تو گچھی مروڑنے کا جی چاہتا ہے، وہ محض دل میں سوچ سکا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بس پسند ہے وہ مجھے، آپ جلدی سے میری شادی کروا دے۔ بولتے ہوئے اس نے منہ ایسے بنایا کہ ابراہیم اور حیان کی ہنسی چھوٹ گئی۔ مہابیر نے پرسوچ مسکراتی نظروں سے بدر کو دیکھا، جس پر جھنجھلا گیا۔ اب آپ سب ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ مجھے سرمئی آنکھوں میں کوفت لیے وہ بیٹھا تھا۔ ابراہیم نے سینے پر ہاتھ باندھتے اس سے مخاطب کیا۔ مجھے تو کوئی اور معاملہ لگ رہا ہے، گہری اصل بات جاننے کا اقرار کر رہی تھی۔ بدر نے نظروں سے اسے وارن کیا، یار تو اب میجر نہ بن جائے ادھر، بابا اب بس بات کرے۔ پہلی بات ابراہیم کو کہہ کر وہ مہابیر کی طرف دیکھتا بولا، صاحبزادے وہ سیدھی سی لڑکی نہیں ہے، نہ کو چنے چبوائیں گی تمہیں، تمہارا مقصد ادھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ مزے سے کہتا مہابیر کہا لگا گیا، یہ تو وقت بتائے گا۔ اب کے بدر بھی ہلکا سا مسکرایا، کسی بھی بھٹکی سوچ کے آتے ہی اس نے لب دبائے تھے۔ اسی اثنا میں ایرا دروازے سے نمودار ہوئی۔ عرش، روم میں آئیے گا، بات کرنی ہے، تنے لہجے میں کہتی وہ جا چکی تھی۔ اس کا جانا تھا کہ مہابیر سمیت سب کا کہا ابلا۔ حیان تو ہنس ہنس کر وہ دوہرا ہو گیا۔ عرش نے تیکھی نظریں سب پر ڈالی، پھر ازلی اکڑو انداز میں چلتا باہر نکل گیا۔ اسے تو وہ سیٹ کرے گا، جا کر ساری عزت کا کباڑا کر دیا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، وہ بے چینی سے ٹہلتی نظر آئی۔ نیوی بلو کیپری شرٹ میں وہ دوپٹہ سینے پر پھیلائے، بھورے سلکی بالوں کی اونچی پونی کیے وہ ننھی سی گڑیا لگ رہی تھی۔ معصوم چہرہ تفکر لیے ہوئے تھا۔ اسے دیکھتے ہی عرش کا غصہ پل میں اڑن چھو ہو گیا۔ وہ اپنی کیفیت پر حیران بھی ہوا اور جھنجھلایا بھی۔ وہ کمرے کے وسط میں آیا، وہ ٹھہری، اس پر نظر پڑتے ہی وہ ایک پل کو سب بھول گئی۔ نیلی آنکھیں ساخت ہوئی تھی، سیاہ شلوار قمیض میں بازو کہنیوں تک موڑے
وہ ہر دن ہر لمحے سے زیادہ دلکش اور وجیح لگ رہا تھا۔ بھوری آنکھوں نے نیلی آنکھوں کے چمکتے کانچ کو خود پر ساخت پایا۔ دفنتن وہ سنبھلی، دل کو ڈپٹا جو بے قابو سا ہونے لگا۔ آپ نے شوٹ کروایا ہے؟ مٹھیاں بھیجتی وہ تیکھے لہجوں میں بولی، لہجے سے جلن کی شدید بو آ رہی تھی۔ عرش پلٹ گیا، دروازہ بند کر کے واپس اس کے مقابل آیا۔ کون سا شوٹ؟ اس کے نازک سراپے پر نظر ڈالتا وہ ایک قدم اس کی طرف بڑھا۔ ہاٹ شوٹ۔ وہ غصے میں بھری اپنی جگہ پر کھڑی رہی۔ دل تو کر رہا تھا اس لڑکی کا سر پھاڑ دے جس نے اس کے بندے کو پرپوز کیا تھا۔ ہاں، اس کا بندہ تھا وہ، اب بیوی تھی وہ اس کی۔ عرش نے درمیانی فاصلہ ختم کرتے اسے دھکیل کر دروازے سے لگایا۔ وہ سٹپٹا گئی، پھر تنک کر بولی، آپ یہ مجھے خاموش نہیں کروا سکتے؟ کیا ضرورت تھی ایسا شوٹ کروانے کی؟ لڑکیاں پاگل ہوئی ہے، خیر تو وہ ہے ہی پاگل گدی، اللہ کرے اندھی ہو جائے۔ نتنے پھلاتی وہ ٹکا کر بولی، تیز تیز بولنے سے سانس پھولنے لگا تھا۔ عرش نے ایک ہاتھ دیوار پر رکھا اور وہ جھکا تھا۔ تم پوزیسو ہو رہی ہو؟ اس کے کان کے قریب بھاری سرگوشی کر گیا۔ ایرا نے پہلی بار گھبرا کر آنکھیں میچی، پھر ہمت کر کے بولی، نہیں میں غصہ ہو رہی ہوں بس، اور ذرا دور ہو کر بات کرے ورنہ میں ماما کو بتاؤں گی۔ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر دھکیلتی وہ اسے وارن کرتی بولی۔ نیلی آنکھوں نے بھوری آنکھوں میں دیکھا تھا، وہ مسمرائز ہوا تھا۔ گھنی سیاہ بڑی بڑی پلکوں کی چھاؤں میں وہ جھلکتی نیلی کاٹ سی آنکھیں اس کے دل میں خب سی گئی تھی۔ تم جیلس ہو رہی ہو؟ اس کے ایک ایک نقوش کو غور سے دیکھتا سینے پہ دھرے دونوں ہاتھ اٹھا کر اس کی پشت سے لگا گیا۔ نہیں، آپ شوہر ہیں میرے، تو مجھے اچھا تھوڑی لگے گا کہ اور لڑکیاں میرے شوہر پر نظر۔ اس کی گہری بولتی نظروں کو دیکھتی وہ چپ ہوئی تھی، دل زوروں سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ ذرا سا مسکرایا تھا، اف کس قدر پیارا لگتا تھا وہ مسکراتے ہوئے۔ شوہر کا مطلب سمجھتی ہو؟ بڑا گہرا تعلق ہے۔ درمیانی فاصلہ کم کرتے ہوئے اس کا چہرہ بلند کر گیا۔ ایرا کی آنکھیں پھیلی، یہ کیا ہو گیا تھا اچانک اسے؟ مجھے نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کہا تھا مجھے بھائی کہا تو منہ توڑ دوں گا، اس لیے میں نے شوہر کہا۔ وہ حلق تر کرتی اپنی صفائی میں بولی، تو وہ تو الٹا خود ہی پھنس گئی تھی۔ یوں مت کرو، میرا دل بہک رہا ہے۔ اس کے معصوم گھبرائے سے چہرے کو دیکھتا وہ خود پر اختیار کھونے لگا۔ ایرا کی پیشانی نم ہوئی، گھبرائی نظروں سے اس کے بوجھل آنکھوں میں دیکھتے اس نے سوکھے لبوں کو تر کیا، اور یہی اس کی ضبط کا دامن چھوٹا تھا۔ وہ بے اختیار جھکتا اس کی سانسیں روک گیا۔ حیان، یہ کیا کیا تم نے؟ دلہن کے جوڑے پر وہ شوق سے کھڑی تھی۔ بند دروازہ کھلنے پر جو چہرہ سامنے آیا تھا اس نے رمل کو کچھ کہنے لائق نہ چھوڑا تھا۔ شوق سے نکلتی وہ بجلی کی سی تیزی تک اس تک پہنچتی اس کا کالر دبوچ کر چلائی، تم نے مجھے اغوا کروایا حیان، تم نے! آج نکاح تھا میرا حیان، تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا یہ کیا کر دیا تم نے؟ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ مارتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ویران عمارت کے اس ٹوٹے پھوٹے کمرے میں چوڑیوں کی کھنک زور سے گونجی تھی۔ اس کی روتی آواز غم سے پھٹنے لگی تھی، سیاہ آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ اچانک اس کی آنکھیں کھل گئی، دل زوروں سے دھڑک رہا تھا جبکہ پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ خوش لبوں پر زبان پھیرتی وہ اٹھ بیٹھی، سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے گلاس میں پانی اڈیل کر وہ ایک سانس میں پی گئی۔ یا اللہ، یہ کیسا خواب تھا؟ جھرجھری لیتی وہ بلینکٹ ہٹا کر نیچے اتری۔ سردی محسوس ہوتی اس کا جسم کپ کپایا تھا۔ حیان ناراض ہے مجھ سے شاید، اس لیے ایسا خواب آیا، آج بات کروں گی اس سے، دل میں کہتی وہ فریش ہونے چلی گئی۔ اس کی گاڑی تارکول کی ٹھنڈی سنسان سڑک پر رواں دواں تھی۔ پولیس یونیفارم میں ملبوس آن ڈیوٹی تھا، اس کے پیچھے 2 پولیس موبائل گشت پر نکلی تھی۔ علاقے کا چکر لگا کر اب وہ آئی جی کے گھر جا رہا تھا جبکہ باقیوں نے تھانے کا رخ کرنا تھا۔ اس کا جبڑا تنا ہوا تھا، سیاہ آنکھوں کے بلا کی سرد مہری تھی، کشادہ پیشانی پر گہری سیاہ لٹ اسے اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش میں ہلکان نظر آتی تھی، لیکن اس کا ذہن بس سی ایم کی تازہ نشر ہونے والی گفتگو کو سوچ رہا تھا۔
اسے ڈی آئی جی سے بات کرنے کی ضرورت تھی. یہ سب اتنا آسان نہیں تھا. نور مقدم کا کیس میڈیا پر بہت ہائی لائٹ کیا جا رہا تھا. پولیس پر بہت پریشر تھا. نوجوان نسل اس کے لیے انصاف مانگنے سڑکوں پر نکل آئے تھے. تیزی سے آتی سوچوں کو جھٹکتا وہ ڈی آئی جی کے گھر کے سامنے رکا. گارڈ اسے پہچانتا تھا اس لیے اسے اندر جانے دیا. سپاٹ چہرے سے وہ لاؤنج میں بیٹھ گیا. جبکہ کچھ دیر بعد وہ لاؤنج میں داخل ہوئے. گرے 3 پیس میں وہ کہیں جانے کے لیے تیار لگتے تھے. ان کے سر سے سفید بال جگہ جگہ سے چھاپنے لگے تھے. ہلکی داڑھی مونچھوں میں سنجیدہ چہرہ لیے اس کے مقابل آ بیٹھے. ایان کی طرف ان کا چہرہ بھی سپاٹ اور گہرائی سنجیدگی لیے ہوا تھا. بولو مجھے کہیں جانا ہے. ان کی بھاری آواز لاؤنج میں گونجی تھی. ایان نے ان کی آنکھوں میں دیکھا. دونوں ہاتھ باہم پھنساتے ہوئے ٹھنڈے سے لہجے میں گویا ہوا. 4 لڑکوں نے اس کا ریپ کیا ہے. رپورٹ کے مطابق اسے پہلے بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا. وہ معصوم لڑکی ان 4 درندوں کا مقابلہ کیسے کر سکتی تھی سر؟ اس کا لہجے میں ایسا درد اور ٹھنڈک تھی کہ ان پر ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑتی محسوس ہوئی. مزید اس کے الفاظ سے ان کی آنکھوں میں بے چینی سی نمایاں ہوئی. انہوں نے بھی اختیار پہلو بدلا. ان کی درندگی کا نشانہ بننے کے بعد بھی اس میں سانسیں بچی تھی. وہ بچ سکتی تھی لیکن انہوں نے اس کا گلا کاٹ دیا. بولتے ہوئے اس کی آنکھوں میں سرخی آئی تھی. ڈی آئی جی نے پہلو بدلا اب کہ وہ خاموش نہ رہ سکے. تو تم مجھے کیوں بتا رہے ہو یہ سب؟ ان کا دل بے حد بے چین ہونے لگا تھا. آپ کی بھی بیٹی ہے سر. آپ کی بیٹی کو اغوا کروایا جا چکا ہے. یہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان سب کے پیچھے کون ہے. اب تک جانے کتنی لڑکیاں اس کی درندگی کی بھیٹ چڑھ چکی ہے. وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھے گئے. پہلے میں خاموش تھا لیکن جب اس نے میری بیٹی کو اٹھوا لیا وہ میری زندگی کا بدترین لمحات تھے. تب مجھے ان والدین کا درد محسوس ہوا جن کی بیٹیاں انہیں کبھی واپس نہ مل سکی. تم سمجھ رہے ہو؟ نور والے کیس پر بھی میں خاموش بیٹھا ہوں. میں اس پر کام کر رہا ہوں. میں اپنے ہاتھ مضبوط کر رہا ہوں. حیان جوان جو اندیکھی بیڑیاں میری ہاتھ میں جکڑی تھی انہیں کھلوا رہا ہوں. اپنی بیٹی کو باہر بھجوا چکا ہوں. باآثار شخصیت سے ملاقات کر رہا ہوں. میں خاموش نہیں بیٹھا ہوں. حیان تم اپنی ڈیوٹی کرو. جو کرنا پڑے کرو. تمہیں اجازت ہے. کسی کے دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں. اب یہ معاملہ کورٹ تک جائے گا. ان کے مضبوط لہجے پر دھیما سا مسکرا ایک بوجھ سا دل سے ہٹا محسوس ہو رہا تھا. تھینک یو سو مچ سر. آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت ضروری تھی. چمکتی آنکھوں سے انہیں دیکھتا وہ اٹھ کھڑا ہوا. آئی جی نے سر ہلایا. آل دا بیسٹ. کف لنکس بند کرتے اس نے موبائل کی چمکتی اسکرین کو دیکھا جس پہ نئے پیغام کا نوٹیفیکیشن چمک رہا تھا. بلیک ٹیکسیڈو میں نقصد سا تیار وہ ڈیشنگ لگ رہا تھا. کان میں چمکتا ڈائمنڈ ٹاپس بے حد جچتا تھا اس پر. اپنی اتنی تیاری پر تفصیلی نظر ڈالتا وہ مسکرا سا گیا اور گال میں گڑا سا پڑا تھا. اس کی مسکان بہت گہری تھی. وہ اب تک کی تاریخی کا سب سے وجیح اور کم عمر پرائم منسٹر تھا. اسے قائل کرنا آتا تھا لوگوں کو اپنے لفظوں سے گہری باتوں سے. آدھا کام تو اس کی مسکان کر جایا کرتی تھی. جب وہ مسکراتا تھا گال میں پڑتا ڈمپل کسی مقناطیس کی طرح مقابل کی نظروں کو اپنے جانب کھینچتا تھا. دروازہ ناک ہوا تھا. اس کے لب خفیف سے حرکت میں آئے تھے. آ جاؤ یار. اسے اندر آنے کی اجازت دیتا وہ خود کو پرفیوم چھڑکنے لگا. چھن سے کمرے میں دلاور سی مہک پھیلی تھی. کمرہ معطر ہوا تھا. یاور نے میز پر کچھ فائلز رکھی پھر پیچھے ہٹا کمر کی پشت پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا. سر گاڑی تیار ہے. سر جھکائے وہ روبوٹک لہجے پہ بولا. وہ میرز حاصل کا خاص آدمی تھا. وہ اس پر اعتبار کرتا تھا. میں اکیلا جاؤں گا. تم باقی لوگ کام سنبھال لینا. میری غیر موجود میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. الیاس قریشی سابق وزیر اعظم آئے تو ان سے ترکھا دینا. جس سب کے بڑے بڑے پرپوزل نکل رہے ہیں انہیں کاٹنے کا انتظام کرو. اور فون پر امن کا میسج دیکھتا
وہ سپٹ لہجے میں بولا تھا، شہد رنگ کی آنکھوں میں سرد مہری تھی۔ یاور نے بے چینی سے اسے دیکھا تھا، پھر نظریں جھکا کر بولا، سر آپ اکیلے نہ جائیں۔ اس کی آواز میں التجا تھی۔ میر کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ وہ بھاری قدم لیتا اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ یاور، مجھے مت بتا مجھے کیا کرنا ہے۔ آئندہ ایسی حرکت تو میں بھول جاؤں گا، تم میرے خاص آدمی ہے۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے کوٹ سے اندیکھی گرد جھاڑتا وہ کوٹ جھٹک کر باہر نکل گیا۔ کمرے میں اس کی موجودگی کا احساس اب بھی باقی تھا۔ یاور نے گہری سانس فضا میں چھوڑتے کندھے اچکائے، یوں جیسے وہ عادی ہو اس لہجے کا۔ مہرون لمبی قمیص، چوڑی دار پیجامے میں کاندھوں پر مہرون ہی شال پھیلائے وہ اپر کلاس ہوٹل میں ریزرو ٹیبل پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سیاہ لمبے بال کس کر اونچے جوڑے میں بندھے تھے۔ وہ باہر جاتے وقت کبھی بال نہیں کھولا کرتی تھی۔ اس کی نزدیکی سیاہ لمبے زلفیں فتنہ تھیں، ایسے زلفوں کے بڑے اسیر ہوا کرتے تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی وہ کسی کی نگاہوں کو خود سے باندھ لے۔ وہ اپنے نام کی ایک کام کی ایک تھی۔ اس کا نام اس پر جچتا تھا، کام اس پر جچتا تھا، لیکن وہ اس بات سے باخبر تھی کہ اس کی سادگی بھی لوگوں کو اپنی اور کھینچتی تھی۔ اس کا ڈریسنگ اسٹائل، بالوں کو اونچا جوڑے میں باندھنے کا انداز مقبول تھا۔ آج یہاں وہ میر سے ملاقات کے لیے آئی تھی۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ سابقہ ملاقاتیں گو خوشگوار نہیں تھی، لیکن اس کا ظرف بڑا تھا جو خود چلی آئی تھی۔ وہ صالح کی بیٹی تھی، کسی عام شخص کی نہیں۔ سر جھکا کر کلائی میں بندھی گھڑی پر وقت دیکھتی وہ اس کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ بون وائٹ کار کو تیزی سے سڑک پر دوڑا رہا تھا۔ تارکول کی صاف ستھری سڑک ہلکی ہلکی نم تھی۔ کچھ دیر پہلے بوندا باندی ہوئی تھی جس نے ہوا کو مزید سرد کر دیا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے باعث اس کی مغرور سی ناک سرخ پڑ گئی تھی۔ اس کی شہد رنگ کی آنکھوں میں مسرور سا تاثر تھا۔ سو فائنلی رمل، وی آر گونا میٹ۔ انابی لبوں کو حرکت دیتا وہ اسپیڈ بریکر کے آتے اس نے کار کی اسپیڈ ہلکی کی جب گاڑی ایک جھٹکے سے ٹریک سے ہٹی۔ ٹائر برسٹ ہوا تھا جیسے خاموش سنسان سڑک پر ٹائروں کے چرچرانے کی آواز دور تک گئی تھی۔ اس نے حواس قائم رکھتے بریک لگائی۔ وہ ابھی باہر نکلتا جب اچانک کار کا دروازہ کھلا اور ماسک سے چہرہ چھپائے ایک اونچا لمبا شخص اس پر جھپٹا۔ اس نے چاقو سے وار کیا تھا۔ میر حاصل نے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چاقو محض سینے سے 1 انچ کے فاصلے پر رکا تھا۔ وہ اب شخص اپنی پوری جان لگاتے اس پر جھکا ہوا تھا۔ میر نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے زور سے گھٹنا اس کے پیٹ پہ مارا، جس سے مقابل کا ہاتھ ہلا اور چاقو میر کے کندھے سے کچھ نیچے گھستا چلا گیا۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ مقابل نے چاقو جھٹکے سے نکال کر دوسرا وار کرنا چاہا جب کسی نے اسے گردن سے پکڑ کر باہر کھینچا۔ میر نے کندھے پر رومال رکھتے کاہر سے باہر دیکھا جہاں یاور اسے بری طرح پیٹ رہا تھا۔ اس کا کام تمام کر کے ہاتھ جھاڑتا وہ جھک کر کار میں جھانکنے لگا۔ ہیلو سر، مائی نیم یاور، نائس ٹو میٹ یو۔ اندر بیٹھ کر وہ فرسٹ ایڈ باکس نکالتا اس کی شرٹ کے اوپر کی والے بٹن کھولنے لگا۔ میر نے سلگ کر اسے دیکھا۔ 1 نمبر کا ڈھیٹ انسان تھا وہ۔ میری بیوی نہیں ہو تم، سمجھے؟ اس کا ہاتھ جھٹک کر وہ خود کندھے سے شرٹ کھسکانے لگا۔ تکلیف سے آنکھوں کی شہد سے کانچ سرخ پڑ گئے تھے۔ یاور نے کندھے اچکائے بغیر اثر لیے وہ روئی سے خون صاف کرتا دوا لگا کر پٹی کرنے لگا۔ میر نے تب کر اس ڈھیٹ نسل کو دیکھا جسے اس کے غصے پر سے کچھ فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میں نے کہا تھا میرے ساتھ کوئی نہیں آئے گا۔ تند نظروں سے اسے دیکھتا وہ باور کروانے لگا۔ کندھے میں اٹھی تکلیف پر وہ ضبط کیے وہ لب بھیج گیا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں تھا سر، آپ سے پیچھے تھا۔ آپ کہیں یہ نہ کہیں آپ کی حفاظت کرنا میرا فرض تھا۔ فرسٹ ایڈ باکس بند کرتا وہ ہینڈ سینیٹائز کرنے لگا۔ میر کا چہرہ آہستہ آہستہ نارمل ہونے لگا۔ دوا اپنا کام کر رہی تھی۔ اور تمہیں یہ فرض چاقو لگنے کے بعد یاد آیا؟ لہجہ تیکھا ہوا۔ یاور نے سکون کا سانس لیا۔ مطلب وہ اب نارمل تھا۔ اس کے نزدیک دنیا میں 2 اب نارمل انسان تھے،
ایک رمل اور دوسرا میر، دونوں کے ستارے ملنے لگے تھے۔ گڈ۔ راستے میں گرل فرینڈ مل گئی تھی، بے نیازی سے کہتا وہ باہر نکل آیا۔ مجال ہے جو وہ سیدھی طرح بات کرے۔ میر نے کار کی حالت پر لعنت بھیجی۔ باہر نکل کر اس نے یاور کے ہاتھ سے اس کی کار کی چابی جھپٹی۔ اگر اپنی حکم دوری پر تمہیں شوٹ کر دو؟ گردن دائیں بائیں جھٹکتا وہ ایک انداز سے مسکرایا، جانتا تھا جواب کیا ہوگا۔ تو میں مر جاؤں گا، کندھے اچکا کر کہتا۔ وہ جا چکا تھا۔ میر حاصل نے موبائل پر چمکتا میسج کھولا۔ آئندہ کبھی مجھے نظر آئے تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، جا رہی ہوں میں، ایڈیٹ۔ میر نے گردن پر ہاتھ پھیرا، لب دباتا وہ جلدی سے کار میں بیٹھا۔ اسے ملنا تھا رمل سے، وہ روٹ کر گئی تھی۔ وہ کس طرح چین سے رہ سکتا تھا؟ لب دبا کر اس نے زندگی میں پہلی بار سوری ٹائپ کیا۔ وہ کب سے الماری میں سر دیے کھڑی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا عرش کی برتھ ڈے پارٹی پر کون سا ڈریس پہنے۔ لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کرتے ابراہیم نے ایک نظر اس کی پشت پر ڈالی۔ وہ فریش ہو کر تیار بیٹھا تھا، بلو جینس پر گہرا سرخ ٹرٹل نیک سویٹر پہنے جو اس کی کسرتی جسم سے چپکا ہوا تھا۔ اس کے مضبوط بازو فرصت سے نمایاں ہوتے جھلک دکھا رہے تھے، اور سخت سردی میں بھی بازو اس نے کہانیت تک پیچھے کر رکھی تھی، اس کی مضبوط کلائیاں ظاہر ہو رہی تھی۔ ہلکے گیلے بالوں کو اس نے لاپرواہ انداز میں ہاتھوں سے سلجھا لیا تھا۔ سلجھے میجر صاحب کا یہ الجھا انداز دل کے کونے میں کہیں نقش سا ہو رہا تھا۔ سیاہ آنکھوں نے دوبارہ اسے دیکھا تھا۔ کام کے دوران پڑنے والی پیشانی کے بالوں کو اس نے سر جھٹکتے سیدھا کیا اور پوری کوشش کرتا تھا جو سائڈ باہر کے لوگوں خصوصاً اس کے محتاطوں نے غصے کی حالت یا عموماً دیکھ رکھی تھی، وہ گھر والوں کی نظروں سے اوجھل رہے۔ اسے یوں ہی الجھتا دیکھ وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین فولڈ کرتا دھیرے سے چلتا وہ اس کے پیچھے 2 قدم کے فاصلے پر آ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا؟ اس کی دھیمی انداز پر زنیشہ سرعت سے پلٹی جب اسے بالکل قریب کھڑے پا کر اس کی بادانی آنکھیں پھیلی۔ 1 منٹ۔ اس کے سینے پہ اتحاد سے انگلی رکھ کے اسے پیچھے کرتی وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ اب وہ اسے دیکھ پا رہی تھی، اور یہ دیکھنا ہی وبال ہوا۔ یوں نظروں کی بے خودی تکتے رہنے کی عادت وبال جان بن جاتی ہے جب وہ سکون دل نظروں سے اوجھل ہوتا ہے۔ ماتھے پر بکھرے بالوں میں، سیاہ گہری آنکھوں میں قیامت خیزیاں لیے سر جھکا کر اسے دیکھتا، وہ اسے اس جہاں سے دور کہیں دربار دل میں لے گیا تھا، جہاں صرف دل بولتے ہی زبانیں ساکت ہوتی ہے، الفاظ رک جاتے اور خاموشیاں اٹھلاتی ہے، لمحوں کے بنتے جال سے خود کو باہر لے لاتی۔ وہ بے ساختہ کہہ اٹھی، کوئی یوں بھی اپنی بیوی کے سامنے آتا ہے کیا؟ مسکان دباتی وہ واپس رخ موڑ کر ہینگ کیے کپڑے ادھر ادھر کرنے لگی۔ وہ دھیمے سے مسکرایا، 2 قدم آگے آیا اور جھک کر اس کے کاندھے پر تھوڑی رکھتا آنکھیں موند گیا۔ گستاخی معاف زوجہ، بندہ ناچیز جاننا چاہتا ہے، بھاری آواز میں سرگوشی کرتا وہ اس کی دھڑکنوں کو منتشر کر گیا۔ وہ ساکت کھڑی تھی جب ابراہیم نے ہاتھ آگے لاتے اس کے گرد حصار باندھا تھا۔ وہ سختی سے آنکھیں میچے کانپتے لب دبا گئی۔ چند لمحے وہ یوں ہی آنکھیں موندے کھڑے ایک دوسرے کے لمس کو محسوس کرنے لگے۔ ابراہیم، اس کی کپکپاتی دھیمی آواز پر وہ اسے آزاد کرتا سیدھا ہوا، نرمی سے اس کا رخ اپنی جانب کرتے وہ اس کی پیشانی پر سرد لب رکھتا اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ شہد رنگ آنکھوں میں اس کا عکس لیے وہ دھیرے سے بولی، آج کیا پہنوں؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ اس کی آواز میں بے چارگی تھی۔ وہ اس کے اوپر سے ہاتھ گزار کر ایک ڈریس نکالنے لگا، گہرا سرخ ٹشو کا شارٹ پھولا سا فراک اس کے ہاتھ میں تھما کر وہ دور ہٹ کر کھڑا ہوا۔ In this dress you look like آرزو، بھاری گمبھیر لہجے میں کہتا وہ موبائل پر آتی کال اٹینڈ کرنے لگا۔ زنیشہ نے شرمگی مسکراہٹ لبوں پہ روکتے اس کی چوڑی پشت کو دیکھا۔ دن بدن سے اچھا لگنے لگا تھا، مطلب اس نے نظر سے کپڑے سائڈ رکھتی وہ جیلری دیکھنے کے لیے ڈریسنگ ٹیبل تک آئی۔ ابراہیم نے کال بند کر دی اور اسے مخاطب کیا، دل، مجھے ایک کام سے جانا ہے، 1 گھنٹے تک آ جاؤں گا، تب تک تم تیار ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟
ماما اور رمل اگر پہلے جانا چاہے تو تم بھی چلی جانا۔ ہموار لہجے میں وہ کہتا جھک کر سائڈ ٹیبل سے بائک کی چابی اٹھاتا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ وہ گہری سانس لے کر کپڑے اتراتی شاور لینے چلی گئی۔ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی وہ لاؤن سے گزر کر بیرونی دروازے کی جانب جا رہی تھی جب اس خوشنما بنگلے کی پچھلی جانب بنے سوئمنگ پول کے کنارے اسے کھڑا دیکھ اس کے قدموں کو بریک لگا۔ اسکائی بلو سویٹر میں کی آستین کھینچ کر ہاتھ ڈھانپتی وہ سر اٹھا کر گہرے دھند گراتی آسمان کو دیکھنے لگی۔ سر اٹھانے سے اس کے میرون کرلی بال گھٹنوں سے نیچے تک جاتے لہرا رہے تھے۔ ہری آنکھوں نے افسوس سے اسے دیکھا۔ اتنی ٹھنڈ میں ہلکی سی شرٹ ٹراؤزر میں وہ کول کے پاس بے حس بنا کھڑا تھا۔ غزل کو ایک ایسی مسٹری لگتا تھا جسے وہ کبھی سمجھ نہیں پائیں گی۔ اوپر سے لب کے خم اور موجودہ تیل پر انگلی پھیرتی وہ کچھ سوچ رہی تھی۔ اچانک اس کی ہری آنکھوں کی کانچ چمکے بغیر چاپ پیدا کیے اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ اس نے حاویز کو دھکا دینے کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ جب وہ ناک کی سیدھ میں دیکھتا آرام سے اس کی طرف بڑھ گیا۔ توازن کھوتی وہ دھڑام سے نیک ٹھنڈے پانی میں گری اور دماغ جیسے سن سا ہو گیا۔ سر باہر نکالتی وہ خواہ جانے والی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ ایک نظر اس پر ڈال کر ٹراؤزر کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالتا چہرہ پھیر گیا۔ کس قدر خڑوس بد مزاج تھا غزل کا تو غصے کے مارے بدحال تھا۔ یوں پول کے کنارے آ کر ہاتھ رکھتی وہ اچھل کر باہر نکلی۔ ٹھنڈ میں گیلے کپڑوں میں تھر تھر کانپ رہی تھی لیکن مجال ہے جو اس خڑوس کا جو ذرا بھی فرق پڑا ہو۔ تم انتہائی بدتمیز انسان ہو۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ مارتے اس کے مقابل آئی۔ حامد نے نظروں کا رخ بدل لیا۔ جب وہ اس کے لہجہ قہر برساتی ٹھنڈ سے بھی زیادہ سرد تھا۔ ڈونٹ یو ڈیئر ٹو ٹچ می لائک دیٹ۔ اس کی آواز سرد تھی جو آنکھیں آگ برسا رہی تھی۔ سختی سے لب بیچے وہ گہری گھور اندھیرے جیسی آنکھوں سے اس کی حد یاد کرواتا پلٹ گیا۔ غزل کا پارا مزید اس کے اندر کی خود سرپٹھانی نے سر اٹھایا۔ اتنا سو پدنالی کی زلزل تم گٹر میں گر جاؤ۔ اس کی پشت کو کچا چبانے والی نظروں سے دیکھتی وہ دانت پیس کر بولی۔ سخت ٹھنڈے سے اس کے دانت آپس میں بجنے لگے تھے۔ اس کی نظروں سے دور ہو جاتا وہ رکے بغیر پلٹتے ہوئے بولا، تا زماں بک محلی تم مجھ سے پہلے۔ ٹکا سا جواب دے کر وہ جا چکا تھا۔ غزل کا منہ کھل گیا۔ اسے پشتو کس نے سکھائی؟ کلس کر اس نے اپنی عقل کو دو ہاتھ مارے تھے۔ اور وہ دنیا کی جانے کتنی زبانیں جانتا ہوگا اور وہ نہیں تھی ابھی۔ ایک بار اس کی کسی میٹنگ کے دوران کسی سینئر نے اس کی قدر کا لہجہ عمر کو دیکھتے ہوئے تنزیہ کہا تھا، اس لڑکی کو سپاہی بنایا کس نے؟ سر جھٹک کو بڑبڑائی، ابے نے بنایا ہے کوئی مسئلہ؟ سر جھٹک کر وہ بڑبڑائی، ورک شالہ قومی دبری خانی سرماتوئی، بھاڑ میں جا تم بھی کس پتھر سے سر پھوڑ رہی ہو خانی؟ اپنے یہاں آنے پر ہزار لعنت بھیجتی وہ واپس اندر آئی۔ اس کا انداز اب سرد سا تھا، چال میں وہی رعب تمکنت تھی جو سپاہی غزل خانزادی کا خاصہ تھی۔ موبائل پر ایک نظر ڈال کر کان سے لگاتی وہ سیڑھیاں چڑھتی سرد لہجے میں گرائی تھی، ابھی کہ ابھی ان سب کو خفیہ سیل میں لے کر جاؤ، اب ان سے انفارمیشن میں خود نکلواؤں گی، اور ہاں ایک عدد تیزاب کی بوتل تیار رکھنا۔ ناگواری سے سر جھٹکتی وہ ایک دم مسکرائی، آنکھیں کسی شیرنی کی طرح چمکی تھی
تو بابا صاحب سے حسینہ کی ملاقات کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ غزل خانی تخ لیا، جانے سے اس کے کتنے رنگ تھے، ہر رنگ گہرا تھا، خون سا گہرا۔ تو آج کی کہانی بس یہیں تک، اگلا قسط جلدی ہی لے کر آپ کے سامنے آؤں گی۔ تب تک خوش رہے، خوشیاں بانٹے، اور جانے سے پہلے لائک شیئر ضرور کیجیے، نئے آنے والے سبسکرائب کرنا نہ بھولے، تاکہ میری سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولے، تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک جلدی سے جلدی پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں جلدی ہی، اللہ حافظ۔